بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں باتیں لے کے آیا ہوں وہ تھوڑا اسلامک ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمان کیوں شب بارات مناتے ہیں، کیا ریزن ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میں ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں، بڑے تفصیل سے ہم نے اس میں شب بارات کے سلسلے میں باتیں کرنی ہیں۔ عام طور سے میرے چینل پہ انگلش کے ویڈیوز آتے ہیں، لیکن آج ہم نے اسلامک کہا جائے کہ چیزیں لے کے آیا ہوں۔ تو آپ، اور یہ خاص طور سے ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، شب بارات کے سلسلے میں ایک میرے پاس ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے اسلامک خطبات۔ یہ الٹا، اصل کیمرہ سے الٹا نظر آ رہا ہوگا، یہ اسلامک خطبات ہے، اور یہ مفتی محمد اسلم صاحب ایک بہت بڑے مفتی ہیں، تو ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک حدیث ہے، میں اس حدیث سے بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ شعبان معظم کے سلسلے میں، شعبان ایک مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شعبان ایک مہینہ ہے جو رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے، اتنا روزہ رکھتے تھے کہ صحابہ کو یہ گمان ہوتا تھا کہ اب آپ افطار کریں گے ہی نہیں، یعنی پورے مہینہ ہی روزہ رکھیں گے۔ اور بعض دفعہ آپ اس مہینے میں روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، تو مسلسل روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک حدیث ہے اسی سلسلے کی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيت فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ اب افطار نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا تھا کہ آپ مسلسل افطار کرتے بغیر روزہ کے دن گزارے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ اب آپ اس مہینے میں بالکل روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے پورے کے پورے رکھے ہوں، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھے ہوں۔ تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ شعبان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ اور حدیث کی جو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے جو پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے بخاری اور مسلم۔ تو بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں عبادت، اور خاص طور سے 15ویں شب کو عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اگلے ایک سال کے اندر مرنے والوں کی فہرست اس مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جا رہے ہوں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے۔ تو ایک اور بات آ گئی اس حدیث کی بنیاد پہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی قول ہے کہ اسی رات میں ملک الموت کے
کو حوالے کیا جاتا ہے پورے سال مرنے والوں کا نام۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ جب ہمارا نام ملک الموت کے حوالے ہو تو میں روزے سے ہوں، تو آپ اس وقت روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پورے سال مرنے والوں کی جو لسٹنگ ہوتی ہے وہ اسی دن کر کے ملک الموت کو دے دی جاتی ہے۔ 4 بڑے فرشتے ہیں، غالباً آپ کو پتہ ہو، سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، گیبرل اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نبیوں کے پاس وحی لانے کا ہوا کرتا تھا، اور ابھی بھی وہ جو نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کا وہ استقبال کرتے ہیں۔ شب قدر کے دن وہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کا کام ہے سور پھونکنے کا، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کا کام دنیاوی امور جیسے بارش کتنی ہوگی، رزق کس کو کتنا پہنچانا ہے، اور بیماری، یہ ساری چیزیں، یا کہاں کتنی پیداوار ہوگی، یہ ساری چیزیں حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ رہتا ہے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کا کام روح کو قبض کرنے کا ہوتا ہے، وہ روح کھینچتے ہیں، وہ انسان کی جان کو نکالتے ہیں، جن کو ہندی میں الگ الگ نام اور ہر زبان میں الگ الگ نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ عربک میں اور جو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ الغرض اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ تو ایک تو بات آ گئی، اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، قرآن خوانی کے سلسلے میں بھی بہت سارے مسائل انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو آج میں مینلی چاہ رہا ہوں کہ شب بارات کے بارے میں بتاؤں۔ ایک چیز یہ ہے کہ فقیروں کو کھانا کھلانا، اس روز دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ فقیر کو خاص طور سے بھیجتے ہیں، تو فقیروں کو کھانا اس روز کھلانا، یعنی 15ویں شب کو کھلانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سال بھر میں جب چاہیں وہ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، اور کھانا ہی کیوں، جو بھی اس کی ضرورت ہو، اگر اس کو کھانا سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہو تو آپ پیسہ دے دیں۔ پیسے سے تو ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ضرورت ہو تو اس کو پورا کر لے گا، نہیں تو وہ رکھ لے گا، تو بعد میں اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ مرحومین کے سلسلے میں روحوں کے گھروں میں آنے کا عقیدہ، یہ بڑا عقیدہ ہے جو لوگ مانتے ہیں کہ ان دنوں روح جو ہے وہ گھر میں آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بحشی زیور میں ایک بات کہا گیا ہے، اور ایسے بھی سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ جیسے انسان قبر میں پہنچتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، وماذا تقول هذا الرجل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا کے پوچھا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا ہے کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا اس کا صحیح جواب دے دے گا۔ اس کے بعد اس کو اگر وہ صحیح جواب دیا ہے تو جنت کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے نئی نویلی دلہن سوتی ہے اس طرح سے تم سو جاؤ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اگر وہ جنت میں اور اگر وہ نہیں ویسا ہے، اس کے اعمال خراب ہیں، تو پھر وہ جہنم کے فرشتے اس کو عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ عذاب مسلسل قیامت تک چلے گا۔ تو جو بہشتی زیور کا حوالہ یا اور جو کتابوں کا حوالہ دیا ہے، اس میں یہی دیا ہے کہ یہ دماغ سے بھی پرے ہے کہ کسی بھی روح کو اگر وہ جنت میں ہے، جنت سے لطف اندوز ہو رہی ہے، تو پھر اس کا دنیا میں آنا محال ہے، وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ اور اگر وہ جہنم میں ہے، اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو پھر فرشتے اس کو کیوں چھوڑیں گے کہ آپ گھر جائیں اور گھر کے لوگوں سے مل کے آئیں؟ تو دونوں صورت میں اگر وہ نیک ہیں تو وہ جنت کے آرام کو، لطف کو چھوڑ کے وہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو جہنم کے فرشتے ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہی جواب جو ہے کئی کتاب فتوائے رحیمیہ ہے، بہت سارے حوالات ہیں جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس طرح سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی مردہ دنیا میں گھر وہ آئے، ملنے آئے۔ بہت سارے لوگ کھانا وانا پکا کے رکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں کھاتے ہیں، تو ایسا بالکل غلط ہے، ایسا کہیں سے بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں یہاں سے تو اس سے ان کو مدد ملتی ہے، اس سے ان کی رہائی ہوتی ہے، خلاصی ہوتی ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ روح کی ملاقات خواب میں ہوتی ہے۔ یہ تو بہت طرح سے ثابت ہے کہ انسان سویا اور خواب میں روح سے روح کی ملاقات ہو گئی۔ روح ایک الگ چیز ہے، وہ گھوم کے کہیں بھی جا سکتی ہے۔ انسان کی روح جو ہے وہ سونے کے بعد نکل جاتی ہے انسان کے جسم سے، اور جب انسان جاگتا ہے تو وہ روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ انسان کہا گیا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، ٹھیک ہے، نیند موت کی بہن ہے، نیند میں انسان آدھی موت میں ہوتا ہے۔ چلیے، شب بارات کے فضائل و احکام کے سلسلے میں انہوں نے ایک خاص چیپٹر رکھا ہے کہ شب بارات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں، جو 14 تاریخ کی شام سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک بات ہے کہ برات ہے کیا؟ برات کے معنی بری ہونے اور چھٹکارا پانے کے ہوتے ہیں۔ کسی کا جیسے کہ جیل سے بیل ہوتا ہے، تو بیل میں تو یہ ہے کہ بعد میں پھر سے بھی اس کا کیس کھل سکتا ہے، پھر سے اس کو حاضری دینی۔ یہاں پہ برات مطلب کمپلیٹلی برات، کمپلیٹلی چھٹکارا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام چونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگار بندوں کو بخشتے ہیں اور انہیں جہنم سے رہائی اور خلاصی عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات مینس بتا دیا کہ چھٹکارا یا خلاصی۔ اس رات کی فضیلت ہے، بہت سی روایت منقول ہے، چند حدیثیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور آپ نے کسی کو جگایا نہیں، آپ ایک دم آہستہ سے نکلے اور آپ قبرستان چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے گئی۔ تو جب وہ وہاں گئی ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام اس رات اٹھے ہیں اور آپ جنت البقیع چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کسی اور ازواج مطہرات کے پاس گئے ہوں آپ، تو آپ نے پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا تو پھر آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے۔ ایک حدیث یہ بہت اوتھینٹک یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کہاں آتے ہیں؟ جو 7 آسمان ہیں، جو دنیا والا آسمان ہے، یعنی سب سے نچلے حصے پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اور قبیلہ کلب یہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس قبیلہ میں جتنی بکریاں ہیں وہ بہت زیادہ بکریاں رکھتی تھی، جو عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں رکھا کرتا تھا۔ تو کہ بکریوں کے بالوں کی تعداد میں یہ دیکھیے اس وقت کافی بڑی تعداد کو بتانے کے لیے عرب کے لوگوں کو، جن کے پاس اس زمانے میں ایجوکیشن کم تھا، تو ان کو بکریوں کی تعداد یا ایسے ہی کچھ ایسی مثالیں دی جاتی تھی جس سے ان کو سمجھ میں آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ ایسے آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ترمذی ایک اوتھینٹک کتاب ہے، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، تو ترمذی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں تاریخ آئے تو اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طالب تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مبتلا مصیبت تاکہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اس طرح صبح صادق تک برابر اعلان ہوتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے چند آدمی کے۔ کچھ ایسے آدمی ہیں جس کی اس دن میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کون کون آدمی ہیں؟ تو وہ آدمی تھوڑا سا
اللہ تعالیٰ ایسی جو صفات ہیں اس طرح کے لوگوں کی، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلا ہے کینہ رکھنے والا آدمی، رشتے ناطے توڑنے والا آدمی، پائجامہ یا تہبند جو بھی نیچے والا لوور کلوتھ جو بھی ہے اس کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا آدمی، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا آدمی، اور شراب پینے والا آدمی۔ شراب یعنی نشہ کرنے والا، جو بھی اس طرح کا نشہ جو نشہ اسلام میں ممنوع ہے اس کو کرنے والا آدمی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو کینہ رکھنے والا، رشتہ ناطہ توڑنے والا، اور پائجامہ یا کوئی بھی لوور کلوتھ کو مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے اگر وہ پہن رہا ہے تو وہ آدمی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا آدمی، اور شراب نوشی کرنے والا آدمی۔ تو یہ ساری حدیث سے یہ بات، حالانکہ ایک چیز اور ہے کہ ان ساری حدیثوں میں بہت زیادہ مضبوطی نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب نے اخیر میں یہ بات کہا ہے کہ کئی محدثین نے اس پہ عمل کیا ہے، اور مسلسل جو ہمارے صحابہ کے بعد اور خیر القرون میں اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے۔ تو اس رات کی عبادت کی فضیلت ہے، اور یہ رات بابرکت رات ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایک بات اور جان لیں کہ اس رات سے بھی اہم رات ہے، جو رات ہے شب قدر کی رات، جو رات اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ایک رات میں دیتے ہیں، تو اس کی ایک الگ ہی فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا، ابھی تو آگیا کہ مردہ کا آنا تو ہے وہ مشکل ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ قبرستان ہم جائیں گے، جانا یہ کیسا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہا گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو نہیں لیا۔ اگر ایسے کوئی انفرادی طور پہ تنہا چلا جائے، کچھ پڑھ کے چلا آئے تو وہ پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ سنت ہے اس رات جانا، اگر یہ سنت ہوتا تو پھر آپ صحابہ کو بھی کہتے، ان کو لے کے جاتے، یا اور بھی صحابہ سے قبرستان پہ جانا ثابت ہوتا۔ اس کے بعد کسی بھی صحابہ سے قبرستان پہ جانا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس رات میں پوری رات ہمیں عبادت کرنی چاہیے، جہاں تک بساط ہو، خرافات کرنا اور پھر بہت زیادہ روشنی کرنا، یہ سب چیز کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں آئی ہیں، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں لاؤں گا۔ رمضان کے موقع پہ قرآن کی تفسیر بھی لے کے آؤں گا تاکہ آپ اسلام کو سمجھیں۔ آپ اس کتاب کو اگر اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو یہ ایک اسلامی خطبات ہے، یہ اسلامی خطبات، ایسے تو یہ الٹا نظر آ رہا ہوگا، اس کو میں سیدھا کر بھی نہیں سکتا ہوں، میرا خیال ہے وہ تو وہاں تو جائے گا بھی نہیں، تو ایک منٹ۔ اسلامی خطبات ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ مفتی محمد اسلم صاحب جو خادم العلوم باغوالی کے استاذ ہیں، استاذ حدیث ہیں، بہت کچھ جمع کیا ہے اس میں انہوں نے، تو اسی کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی اس رات میں مغفرت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔